بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں ویڈیو وائرل ہوئی ہے جس میں ایک شخص یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ فرانس میں ایک ایسی مشین کسی نے بنا لی ہے جو ہزاروں سالوں کی آوازوں کو کیپچر کر کے واپس سے ان کو سنوا سکتی ہے۔ اس طرح ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان باتوں کی آوازوں کو بھی سن سکتے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع میں 1500 سال پہلے خطبہ دیتے ہوئے کہے تھے۔ مذہبی عقیدت ایک طرف رکھتے ہوئے صرف سائنسی اعتبار سے یہ بات یہاں میں کلیئر کر دوں کہ یہ آدمی 100% فراڈ ہے اور غلط سائنسی کلیم کر رہا ہے کہ اتنی پرانی آواز کو دوبارہ کوئی ری جنریٹ کر سکتا ہے۔ کوئی اس سے پوچھے کہ بھائی جان جس فرانس کی کمپنی کا آپ تذکرہ کر رہے ہو اس کا نام کیا ہے اور اس نے کون سا وہ تجربہ کیا یا مشین بنائی جو ہزاروں سال پرانے واقعات کی آوازوں کو بھی سن سکتی ہے، تو یہ بندہ 100% یقین ہے کہ اس کا نام نہیں بتائے گا، اور یہ ناممکن ہے کہ کوئی بھی مشین اتنی پرانی آوازوں کو دوبارہ سے قابل سماعت بنا سکے۔ تو آئیے پھر اس معاملے کی فزکس سمجھیے کہ ایسا ہونا کیسے ناممکن ہے۔ ہمارے چاروں طرف کی ہوا دنیا کے پس منظر سے آنے والی آوازوں کے شور سے بھری ہوئی ہے۔ جیسے جیسے تمام صوتی لہریں اپنے ذرائع سے نکلتی ہیں، آواز کی شدت فاصلے کے مربع کے ساتھ کم ہوتی جاتی ہے۔ جب کسی شور سے کوئی آواز پیدا ہوتی ہے اور چاروں طرف نکلتی ہے تو آخرکار ہر کوئی آواز اتنی مدھم ہو جاتی ہے کہ وہ دیگر تمام دھندلی آوازوں کے پس منظر کے شور اور ہوا کو بنانے والے مالیکیولز کی براؤنین حرکت کی وجہ سے الگ ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی انرجی جیسے جیسے کوئی آواز فاصلہ طے کر رہی ہوتی ہے کھوتی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے اگر کوئی شخص آپ سے محض 50 میٹر کے فاصلے پر کھڑا ہو کر زور زور سے چلا کر بھی کہے گا تو آپ کو اس کی آواز بہت کم سنائی دے گی، یا اگر آپ کے آس پاس بیک گراؤنڈ میں کافی آوازوں کا شور شرابہ ہوگا تو آپ شاید ہی اس شخص کی آواز سن سکیں۔ ہر توانائی جیسے جیسے وہ آگے بڑھتی ہے فاصلے کے ساتھ ساتھ اس کی شدت کم ہوتی چلی جاتی ہے اور آواز تو بالکل ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ آواز ایک میکینیکل ویوز ہے جو ہمیشہ ایک میڈیم کے سہارے سفر کرتی ہے۔ اس لیے یہ شخص جو بات کر رہا ہے ٹوٹل فراڈ ہے۔ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ ہزاروں لاکھوں سال پرانی آواز محض ہم ایک مشین کے سہارے کیپچر کر لیں۔ یہ سائنٹیفک طور پر بھی ناممکن ہے، ایسے ہی جیسے پانی کے سہارے ہم کوئی گاڑی چلا سکیں۔ صوتی آواز کی لہریں دراصل کسی لچکدار میڈیم میں کسی ڈسٹربنس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے جیسے ہوا کی لہر چلتی ہے اس حد تک خلل یا ڈسٹربنس بڑھتا ہے، یا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایوریج ذرات کی توانائی کو یک کے بعد دیگر ذرات تک پہنچانے کی صلاحیت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور اس لیے آواز مکمل طور پر صفر ہونے تک بے انتہائی کم اور بالآخر ہمیشہ کے لیے دب جاتی ہے۔ اس طرح آواز بالآخر ختم ہو جاتی ہے کیونکہ ان کی توانائی کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور ذرات کی جڑی خصوصیات کی وجہ سے اگلے ذرے میں توانائی کی منتقلی میں درمیانے ذرات کی طرف سے پیش کردہ مزاحمت کی وجہ سے کم ہوتی ہے۔ آواز کی لہریں پھیلتے پھیلتے کمزور ہوتی جاتی ہیں اور مجموعی حرارتی توانائی میں کنورٹ ہو جاتی ہیں۔ کوئی بھی آواز ہمیشہ آزادانہ طور پر برقرار نہیں رہ پاتی، بس جب تک ہم اس کو مصنوعی طریقے سے میگنیٹک ذریعے سے کسی جگہ محفوظ نہ کر لیں۔ آواز کی لہریں بھی تمام میکینیکل لہروں کی طرح کسی نہ کسی میڈیم کے بگاڑ یا ڈسٹربنس کے ذریعے توانائی کی منتقلی ہیں۔ کسی بھی میڈیم یا واسطے سے آواز کا سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میڈیم کے مالیکیولوں کی مزاحمتی قوت کے خلاف وہ کام کرتی ہے۔ کسی بھی میڈیم یا واسطے سے آواز کا سفر کرنے کا مطلب ہے کہ اس میڈیم کے مالیکیولوں کی مزاحمتی قوت کے خلاف وہ کام کرتی ہے جو وہ ویکیوم میں کام کر ہی نہیں سکتی۔ اس طرح رگڑ کی قوت پیدا ہوتی ہے جس کے سہارے کوئی بھی آواز کسی میڈیم میں آگے ٹریول کرتی ہے، اور یہ رگڑ کی قوت جیسا کہ ہر دوسرے اس کی طرح کے معاملے میں لہر کی توانائی کو آگے منتقل اور منتشر کرتی ہے۔ صوتی لہریں اس دباؤ کو تبدیل کرنے کا ایک ذریعہ ہیں
جو کوئی بھی مرتعش جسم آواز کو پیدا کرنے کے پیدا کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر جب کوئی بولتا ہے تو ہوا میں وہ اپنے سامنے موجود گیس کی تہہ میں موجود مالیکیولز کو آگے دھکیلتے ہیں، جو ان سے آگے کے مالیکیولوں کو دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ اس طرح کوئی بھی آواز مزید پھیلتی اور منتقل ہوتی ہے، اور اسی طرح گیس کی تہوں کے ذریعے بار بار یہ ایکشن دہرانے کا سبب بن کر سفر کرتی رہتی ہے۔ یہی عمل کسی بھی میڈیم کے مالیکیولز کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ میڈیم کوئی ٹھوس ہو، مائع ہو یا پھر کوئی گیس ہو۔ یہاں یہ بات نوٹ کریں کہ جب کسی گیس کے میڈیم سے آواز گزر رہی ہوتی ہے تو اس گیس کے انفرادی مالیکیول ایک بے ترتیب حرکت یعنی رینڈم موومنٹ کے ساتھ حرکت کر رہے ہوتے ہیں۔ لہٰذا آواز کی لہر کا کسی میڈیم میں پھیلاؤ اور منتقل ہونا واسطے کے مالیکیولز کے درمیان تصادم کا سبب بنتا ہے۔ اس سے وہ اپنی حرکی اور مخفی یا پوٹینشل توانائی دونوں حاصل کریں گے، چاہے وہ اگر یہ ٹھوس یا مائع واسطے کے ذریعے بھی سفر کرے۔ مالیکیولز کے ذریعے حرکی توانائی کا حصول اس میڈیم کا ٹوٹل درجہ حرارت بڑھا دے گا۔ اس لیے آواز کی لہر کی میکینیکل توانائی مسلسل تھرمل توانائی میں تبدیل ہو رہی ہے، اور یوں اس کی مقدار میں کمی ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر جب یہ آواز ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے جہاں تمام صوتی لہر کی تمام توانائی حرارت میں تبدیل ہو جائے گی، تو لہٰذا آواز کی لہر منتشر ہو کر آگے سفر کرنا بند کر دے گی، کیونکہ منتقلی کے لیے پھر اس کو زیادہ توانائی نہیں ملے گی۔ کیا روشنی بھی ہمیشہ کے لیے سفر کرتی ہے یا آخر کار وہ بھی ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، روشنی ہمیشہ کے لیے کسی بھی جگہ سفر کر سکتی ہے جب تک کہ وہ کسی دوسری سطح یا چیز کے اندر جذب نہ ہو جائے، جیسے کسی سیارے، بلیک ہول وغیرہ۔ روشنی کی لہروں کو حرکت کے لیے میڈیم کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ برقناطیسی یا الیکٹرو میگنیٹک لہر ہے۔ وہ خلا یا ویکیوم سے گزر سکتی ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک روشنی کی لہر ویکیوم میں کتنی دیر تک سفر کرتی ہے، یہ کبھی نہیں منتشر ہوتی، کیونکہ یہ کسی اور چیز کے ساتھ تعامل نہیں کر رہی ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ان کی کہکشاؤں کو بھی دیکھ سکتے ہیں جو ہم سے 1 ارب نوری سال دور ہیں، تاہم بہت دور سے آنے کی وجہ سے روشنی کی لہر پھیل جائے گی اور کائنات کے پھیلاؤ کی وجہ سے خلا میں سفر کرتے ہوئے توانائی کھو دے گی، جس کے نتیجے میں اس کی تعداد یا فریکوینسی میں کمی واقع ہوگی۔ اسے ریڈ شفٹ کہا جاتا ہے، کیونکہ روشنی کو اسپیکٹرم کے سرخ حصے کی طرف شفٹ ہوتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کبھی بھی ضائع نہیں ہو سکتی، چاہے وہ جتنے بھی پرانے دور سے آ رہی ہو یا جتنے بھی زیادہ فاصلے سے آ رہی ہو۔ تقریباً 13.8 بلین سال تک خلا میں سفر کرنے کے بعد مائکرو ویو بیک گراؤنڈ لہریں، جو کبھی بگ بینگ کے فوری بعد روشنی کے طور پر موجود تھیں، مائکرو ویوز میں تبدیل ہو گئی ہیں، اور اب یہی لہریں ہمیں بگ بینگ ہونے کے واقعے کا ثبوت مہیا کرتی ہیں۔